اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گہرے مطالعے میں میرا مطلب ہے اس روحانی نشست میں ہم ایک بہت ہی عجیب نفسیاتی اور روحانی حقیقت پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جس چیز سے سب سے زیادہ ڈر کر بھاگتا ہے نا، اصل میں وہی چیز سب سے پہلے آ کر اسے دبوچ لیتی ہے۔ ہاں بالکل۔ اور یہ ایک ایسی فطری کمزوری ہے جو ہم سب میں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیں، چاہے موت کا خوف ہو یا زندگی میں اچانک آنے والی کوئی بڑی آزمائش، وبا یا کوئی ایسا طوفان جہاں بس سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے کا دل چاہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ ایسے لمحات میں سچا توکل آخر کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت 243 سے 252 تک جو اسرار ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے۔ بالکل، اور اس گفتگو کا بنیادی مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ جب انسان پر شدید گھبراہٹ طاری ہوتی ہے تو قرآن حکیم صرف تسلی کے دو بول نہیں بولتا، بلکہ ایک آئینہ دکھاتا ہے۔ یہ سفر ظاہری واقعات سے شروع ہوگا اور ہمیں انسان کی باطنی یعنی روحانی تربیت اور تذکرہ تک لے جائے گا۔ ہاں، کیونکہ جب بھی ہمیں ڈر لگتا ہے تو جدید نفسیات بھی تو یہی کہتی ہے کہ انسان کا سب سے پہلا رد عمل فرار کا ہوتا ہے، بچ نکلنے کا۔ آئیے اس کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ اگر ہم خوف کو ایک عملی شکل میں دیکھیں تو آیت 243 میں ایک بہت حیران کن منظر کشی ہے۔ ہزاروں لوگ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے بھاگ نکلے تھے۔ جی ہاں، اور یہ دیکھا جائے تو ظاہری طور پر بہت ہی فطری عمل لگتا ہے۔ کوئی خطرہ ہو تو منطق تو یہی کہے گی کہ وہاں سے نکل جاؤ۔ بالکل، مگر یہاں نتیجہ کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ میرا مطلب ہے، یہ مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص روشنی کی مخالف سمت میں دوڑ کر اپنی ہی سائے سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، جو کہ بالکل ناممکن ہے۔ زبردست مثال ہے یہ، اپنے سائے سے بھاگنا۔ امام الطبری نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ یہ لوگ اصل میں کسی وبا یا دشمن کے حملے سے ڈر کر بھاگ رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ جگہ بدلنے سے موت انہیں ڈھونڈ نہیں پائے گی۔ اچھا۔ لیکن واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ خالق کائنات نے انہیں فوراً حکم دیا، موتو یعنی مر جاؤ، اور پھر اس کے بعد فرمایا احیاہم یعنی انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اس کا مقصد ہی اس ظاہری منطق کو توڑنا تھا کہ موت سے فرار دنیا کے کسی کونے میں ممکن نہیں ہے۔ صحیح، لیکن اگر ہم اسے تھوڑا روحانی حوالے سے یا باطنی حوالے سے ٹٹولیں تو حقیقت اور بھی تہ در تہ محسوس ہوتی ہے۔ میں پڑھ رہی تھی کہ امام القشیری اس واقعے کو ایک بالکل ہی نیا رخ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ صرف بستی چھوڑنے والوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے نفس کی، ہماری انا کی داستان ہے۔ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے۔ امام القشیری کا یہ باطنی تصور انسان کو سچ میں جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا فرار موت سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ سچائی اور حقیقت سے بھاگنا ہے۔ حقیقت سے بھاگنا، ہاں جی، ہمارا نفس جو ہے نا، وہ ہمیشہ آزمائش سے، تکلیف سے بچنا چاہتا ہے۔ ہم ڈر کی وجہ سے ان حالات سے دور بھاگتے ہیں جن کا سامنا کرنا دراصل ہماری اپنی تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور قدرت کا قانون یہی ہے کہ جس تکلیف سے انسان بھاگتا ہے، آخر کار وہی اس پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ کیا بات ہے! یہ سن کر مجھے جدید نفسیات کی یاد آ گئی۔ ایک طریقہ علاج ہے جسے ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھراپی یا ACT کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی اصول بھی یہی کہتا ہے کہ جب انسان ڈر سے بچنے کے لیے فرار کے راستے ڈھونڈتا ہے، یعنی اسے اوائڈ کرتا ہے، تو وہ ڈر ذہن میں اتنا ہی زیادہ وسیع اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ بالکل، ڈر سے فرار اصل میں ڈر کی سب سے اچھی خوراک ہے۔ صحیح۔ اور احادیث پر بھی اگر غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اللہ پر ویسا توکل کیا جائے جیسا حق ہے تو وہ پرندوں کی طرح رزق دے گا، جو صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو اسودہ لوٹتے ہیں۔ یعنی جو خوف ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی کمی کا نہیں، ہمارے توکل کی کمزوری کا ہوتا ہے۔ توکل کی کمی، یہی تو اصل ڈر ہے۔ انسان جب دنیا کی اسباب و وسائل پر تکیہ کر لیتا ہے اور حقیقی خدا پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، تبھی خوف جنم لیتا ہے۔ روحانیت ہمیشہ سے یہی سکھاتی آئی ہے کہ خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنا کرنا ہی آزادی ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہو رہی ہے۔
ایک طرف تو ہم تسلیم اور رضا کی بات کر رہے ہیں، ڈر کو قبول کرنے کی، اور اس کے فوراً بعد آیات 244 میں اچانک اللہ کی راہ میں لڑنے اور قتال کا حکم آ گیا ہے۔ ہاں، یہ ظاہر میں متضاد لگتا ہے۔ ہاں نا، ایک طرف ٹھہراؤں کی تلقین اور دوسری طرف تلواریں اٹھانے اور جد و جہد کرنے کا حکم، ان دونوں میں تعلق کیا ہے؟ یہ الجھن بہت فطری ہے۔ دیکھیں، حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سمیع اور عالم ہے، یعنی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ صحیح۔ اگر یہ صرف لوہے اور خون کی یعنی صرف تلوار کی جنگ ہوتی تو اس کے ساتھ سننے اور جاننے والی صفت کا حوالہ کیوں دیا جاتا؟ اچھا، ہاں یہ تو ہے۔ اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جدوجہد نیت کی ہے، اخلاص کی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون ڈر کی وجہ سے اندر ہی اندر پیچھے ہٹ رہا ہے اور کون صرف دنیا کو دکھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اصل لڑائی اندر کی بزدلی اور نفاق کے خلاف ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندر کے خوف کو توڑنے کا جو سب سے پہلا قدم ہے وہ قربانی ہے۔ انسان جب مقابلہ کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو فدا کرنا پڑتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اگلے ہی حصے میں مال کی قربانی کا ذکر ہے، جسے قرض حسن کہا گیا ہے۔ آیت 245، اللہ کو قرض دینا جسے وہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ بالکل، خوف کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے انسان کو اپنی عزیز چیز قربان کرنی آنی چاہیے، اور دنیا میں سب سے عزیز تو مال ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں بالکل۔ یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے وہ اس عمل کو قرض کہہ رہا ہے۔ یہ انسان کے احترام کی انتہا ہے۔ اللہ مانگ رہا ہے اور پھر وعدہ فرماتا ہے کہ اس قرض کو ایسے واپس لوٹائے گا جو ہماری دنیاوی منطق کے حساب کتاب سے باہر ہوگا۔ صحیح۔ جہاں دینے سے چیز گھٹے نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ اور اسی قربانی والے ذہن کو پرکھنے کے لیے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل کا ایک بڑا واقعہ سامنے آتا ہے۔ آیات 246 میں انہوں نے اپنے نبی سے ایک بادشاہ مانگا تاکہ وہ ایک فوج بن کر لڑیں۔ جی ہاں، طالوت کا واقعہ۔ ہاں، لیکن جب سچ میں قتال فرض ہوا تو چند لوگوں کے علاوہ پوری قوم پیچھے ہٹ گئی۔ انسان کا رویہ کتنا عجیب ہے نا۔ ہم بھی تو دنیا میں ایسے ہی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم برائیوں سے لڑیں گے، مگر وقت آنے پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زبان سے دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب اس آگ میں جل کر کندن بننے کا وقت آتا ہے تب اصل نیت کھلتی ہے۔ ان آیات میں ایسے لوگوں کو ظالمین کہا گیا ہے۔ ظالمین؟ لیکن ظالم تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر ظلم کرے۔ عام طور پر ہاں، مگر قرآن کی اس روحانی منطق میں ظالم اسے کہا گیا ہے جو خود اپنے ہی کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ اپنی ہی روح پر ظلم کرتا ہے۔ امام ابن کثیر وضاحت کرتے ہیں کہ جب اللہ نے طالوت کو بادشاہ چنا تو بنی اسرائیل نے شدید اعتراض کیا۔ اور ان کا اعتراض بالکل نسلی اور طبقاتی تھا، ہے نا؟ انہوں نے کہا طالوت کے پاس مال نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، وہ بادشاہ کیسے بنے گا؟ بالکل، انہوں نے قیادت کا معیار صرف بینک بیلنس اور خاندان کو بنا لیا تھا، لیکن اللہ نے قیادت کا معیار کچھ اور ہی رکھا۔ قرآن کے الفاظ ہیں بسطہ فی العلم و الجسم، یعنی علم اور جسمانی طاقت کی وسعت۔ صحیح۔ اسے استفا کہتے ہیں، یعنی الہی انتخاب۔ انسانی دماغ مال اور نسب پر اٹکا ہوا تھا۔ اگر اسے باطن کے آئینے میں دیکھیں تو یہ ہماری اپنی کہانی ہے۔ ہم راستہ تو مانگتے ہیں، مقصد چاہتے ہیں، مگر جب ہمیں نفس کی قربانی کا کہا جاتا ہے، آرام چھوڑنے کا کہا جاتا ہے، تو ہم وہاں ان کی طرح پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم قیادت مانگتے ہیں مگر خود اطاعت نہیں کرتے۔ یہ سچ میں دلوں کو ٹٹولنے والی بات ہے۔ ہم قربانی اور اطاعت سے کتراتے ہیں، مگر اس کے بغیر آزمائش کا سامنا کیسے ہو؟ کسی بھی آزمائش سے گزرنے کے لیے اندر ایک ٹھہراؤ ضروری ہے، جسے آیت 248 میں ساکنہ کہا گیا ہے۔ اس میں تابوت کا ذکر آتا ہے جس میں پچھلے انبیاء کے تبرکات تھے، اور ساکنہ تھی۔ یہ ساکنہ آخر ہے کیا؟ دیکھیں، امام القرطبی فرماتے ہیں کہ اس تابوت میں صرف اشیاء یا چیزیں نہیں تھیں، بلکہ اس میں سکینہ کا روحانی اثر تھا۔ سکینہ کا مفہوم ہے دلوں کا سکون، ایک ایسا روحانی ٹھہراؤ جو حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ قیادت اس بات کا نام نہیں کہ آپ طوفانوں کو باہر سے روک لیں، بلکہ اس بات کا نام ہے کہ طوفان کے دوران آپ کے اندر کتنا امن ہے۔ ٹھیک کہا،
اور یہی سکینہ وہ طاقت تھی جس نے طالوت کی اس چھوٹی سی فوج کو اگلے امتحان کے لیے تیار کیا۔ جو کہ ایک بہت ہی حیران کن امتحان تھا، دریا کا امتحان۔ طالوت نے فوج سے کہا کہ آگے ایک دریا ہے اور اسے پانی پینے کی سخت مناہی ہے۔ جو جی بھر کے پیے گا وہ فوج میں نہیں رہے گا۔ ہاں، چلو بھر پانی کی اجازت تھی۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، ایک فوج جو لمبا سفر طے کر کے تھکی ہوئی ہے، پیاسی ہے، اور آگے انہیں ایک عظیم دشمن سے لڑنا ہے، ایسے میں دریا کے پانی سے روک دینا تو خودکشی نہیں لگتی؟ فوج پیاسی ہوگی تو لڑے گی کیسے؟ لگتی ہے، لیکن امام الرازی اس دریا کی جو باطنی وضاحت کرتے ہیں نا، وہ اس منطق کے بالکل الٹ ہے۔ اچھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی عظیم مقصد سے پہلے انسان کے ضبط کو چھوٹی آزمائشوں میں پرکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک سپاہی دریا کے سامنے اپنی پیاس، جو کہ ایک فطری خواہش ہے، اس پر تھوڑی دیر ضبط نہیں کر سکتا، تو وہ جنگ کے میدان میں دشمن کے خوفناک منظر کو دیکھ کر ڈر پر ضبط کیسے کرے گا؟ اوہ واو، یعنی چھوٹی خواہشات پر ٹھہر جانا ہی اصل میں آگے موت کی آزمائش کی تیاری تھی؟ بالکل۔ یہ سن کر مجھے والٹر مشل کا وہ مشہور تجربہ یاد آ رہا ہے، جسے عام زبان میں مارشمیلو ٹیسٹ یا ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ ہاں، وہ بچوں والا تجربہ۔ جی بالکل، جس میں چھوٹے بچوں کو ایک میٹھی چیز دے کر کہا گیا کہ اگر تھوڑی دیر ضبط کیا تو انعام دگنا ملے گا، اور سالوں بعد دیکھا گیا کہ جن بچوں نے فوری طلب کو روک لیا تھا وہ زندگی کے ہر میدان میں زیادہ کامیاب تھے۔ تو اصل بات صرف پانی پینے کی نہیں تھی، اس اندر کی طاقت کی تھی جو ہوس کا غلام بننے سے روکتی ہے۔ کیا خوب ربط جوڑا ہے آپ نے۔ اور اسی مقام پر اگر ہم علم ابجد اور تصوف کے اسرار کو دیکھیں تو تصویر اور صاف ہو جاتی ہے۔ علم ابجد؟ جی، دیکھیں، ماں یعنی پانی کے اعداد پر غور کریں تو میم اور الف ملا کر عدد 41 یعنی 41 بنتا ہے، اور 4 اور 1 کو جمع کریں تو نتیجہ 5 نکلتا ہے۔ صحیح، 5؟ روحانیت میں 5 کا ہندسہ انسان کے حواس خمسہ کو، اس کی دنیاوی محدودیت اور خواہشات کے اس پھندے کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ قید ہے۔ اچھا۔ اور دوسری طرف ساکنہ کا عدد 115 بنتا ہے۔ اسے آپس میں جمع کریں تو 7 بنتا ہے۔ 7 کا ہندسہ روحانیت میں تکمیل اور ٹھہراؤ کا ہے، جیسے 7 آسمان۔ امام الغزالی اور مولانا رومی بتاتے ہیں کہ یہ کوئی عام دریا نہیں تھا، یہ ہماری اپنی نفسی خواہشات کا دریا ہے۔ یعنی یہ دنیا کی لالچ اور ہماری ان روزمرہ کی آرزوؤں کا دریا ہے جس کے کنارے ہم ہر وقت کھڑے رہتے ہیں؟ بالکل۔ نفس کی تربیت بڑے بڑے فلسفے بغارنے سے تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات، غصے اور لالچ کو روکنے سے ہوتی ہے۔ رومی نے کیا خوب کہا ہے کہ جہاں ضبط ہے، جہاں اپنے نفس پر ٹھہراؤ ہے، وہاں روحانیت کے ہزاروں راستے کھلتے ہیں۔ واہ! لیکن واقعی میں کیا ہوا؟ اس فوج کی اکثریت نے اپنا ضبط کھو دیا اور جی بھر کے پانی پی لیا۔ وہ اس لیے پیچھے نہیں رہے کہ ان میں طاقت نہیں تھی، بلکہ اس لیے کیونکہ جب انہیں رکنے کا حکم دیا گیا تو ان کی انا نے رکنا گوارا نہیں کیا۔ یہ بات آئینے کی طرح واضح کرتی ہے کہ ہم آزمائشوں میں اس لیے فیل نہیں ہوتے کہ صلاحیت کم ہے، بلکہ اس لیے کہ فوری طلب کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ خیر، اس آزمائش سے ایک مختصر سی جماعت گزر کر آگے چلی گئی، اور اب وقت آتا ہے بیرونی دشمن یعنی دیو قامت گولیت سے ٹکرانے کا۔ اور وہاں اس چھوٹی سی فوج کا رویہ دیکھیں۔ دشمن کو دیکھ کر وہ گھبرائے نہیں، ان کے دلوں سے ایک دعا نکلی، ربنا افرغ علینا صبرا، یعنی اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے۔ افرغ کا مطلب ہے بالکل اوپر سے نہلا دینا، بے حساب صبر۔ اور اس کے فوراً بعد انہوں نے دعا کی، ثبت اقدامنا، ہے نا، یعنی ہمارے قدم جما دیں۔ جی، اور یہی اندرونی ٹھہراؤ اس بیرونی فتح کی اصل بنیاد تھا۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد منظر بدلتا ہے۔ تاریخ کے صفحات پر حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آتے ہیں، ایک نوجوان، نہ کوئی بھاری فوج، نہ روایتی زرہ بختر، اور انہوں نے آگے بڑھ کر اس عظیم دشمن جالوت کو گرا دیا۔ یہاں نفسیات کے ایشر اور مل گرم کے تجربات بالکل نئے لگتے ہیں۔
وہ تجربات جو بھیڑ کی نفسیات پر تھے۔ ہاں، انہوں نے ثابت کیا تھا کہ دباؤ میں لوگ اپنا فیصلہ بدل کر بھیڑ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لیکن حضرت داؤد کا کردار بتاتا ہے کہ سچی ہمت شور نہیں مچاتی۔ بھیڑ کے پیچھے چلنا آسان ہے، پر دریا کو دیکھ کر ضبط کرنا اور ایک اکیلے اژدہا جیسے دشمن کے سامنے کھڑے ہونا اصل خاموش توکل ہے۔ یاد کی عمارت کھڑی ہے۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت ابن عربی اس مقام پر ایک بہت ہی گہری بات فرماتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل فتح دشمن پر نہیں ہوتی، اصل فتح انسان کی اپنے خالق سے جدائی کے وہم پر ہوتی ہے۔ جدائی کے وہم پر؟ ہاں، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے اور دشمن کی عظمت تو صرف ایک دھوکہ ہے، تو فتح اور شکست کا دنیاوی ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ آیت میں بھی فرمایا گیا بِإِذْنِ اللہ، یعنی فتح ظاہری وسائل سے نہیں، صرف اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ بِإِذْنِ اللہ، یعنی انسان کو اپنا ضبط کرنا ہے، قدم جمانے ہیں، پر نتیجہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر میں دوبارہ ابجد کی بات کروں تو صبر کا عدد 302 بنتا ہے، جمع کریں تو وہی 5 کا عدد آتا ہے، یعنی دنیاوی محدودیت کے درمیان جد و جہد۔ لیکن جب انسان اس صبر کو کامل کر لیتا ہے تو اس پر نصر یعنی فتح نازل ہوتی ہے۔ نصر کا عدد 340 ہے جو جوڑ کر 7 بنتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب نفس کی آزمائش کامل ٹھہراؤ سے گزر جاتی ہے تبھی 7 کے ہندسے کی طرح مکمل فتح اور روحانی تکمیل کا نزول ہوتا ہے۔ قطعاً انسانی زندگی اندر کی انہی روحانی لڑائیوں سے تشکیل پاتی ہے۔ جس دن اندر کی جنگ ٹھہراؤ اور صبر سے جیت لی جاتی ہے، باہر کے جالود خود بخود خاک آلود ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو سچی فتح اور آزادی کا راستہ صاف دکھتا ہے۔ پہلے ڈر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹھہرنا، پھر اپنے مال اور انا کی قربانی دینا، پھر اندر سکینہ لانا، اور آخر میں خواہشات کے اس دریا کو ضبط کرنا۔ بالکل، یہی اصل روحانی سفر ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج اس بے ہنگام شور میں ہماری زندگی کا وہ چھوٹا دریا کون سا ہے؟ کون سی لاحاصل عادت ہے جسے آج ضبط کرنے کی ضرورت ہے؟ اس عمل کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ایک بہت آسان نسخہ ہے۔ جب بھی گھبراہٹ طاری ہو، ڈر لگے، تو فرار ڈھونڈنے کے بجائے خاموشی سے دل میں حسبی اللہ یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے کا ورد کریں۔ اپنی نماز میں رکوع اور سجدے میں بس 1 منٹ زیادہ ٹھہر کر اس سکون کو اندر اتاریں۔ اے دلوں کو تھامنے والے رب، جب دنیا کا شور اور خوف ہمیں خود سے اور تجھ سے دور کرنے لگیں تو ہمیں سنبھال لے، ہماری اس نفسی کمزوری کو اپنے قرب کا دروازہ بنا دے، اور دشمن سے ٹکرانے سے پہلے ہمیں اپنے نفس پر، اپنی خواہشات کے دریا پر فتح نصیب فرما۔ آمین۔ اگلے روحانی سفر میں ہم اس تصور سے آگے بڑھیں گے اور زندگی، موت اور الہی حقیقت کے اسرار پر مزید بات کریں گے۔ میرا علی شاہ، جو کہ ایک طالب علم ہیں، ان کی جانب سے شکر گزاری کے ساتھ ترتیب دیا گیا، جو لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن نشریات کے ذریعے اس علم کو بانٹ رہے ہیں۔ اگر اس ادائیگی میں AI کی وجہ سے تلفظ یا پیشکش میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت اور درگزر کی درخواست ہے۔